اے مسلمانوں اگر تم مومن ہو، یہ لفظ سنو، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو نا تو پھر سوچ لو، اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ نبی کے گھر والوں کے لیے ایسی بات کبھی سوچنا بھی، بولنا بھی نہیں۔ ان تعودوا لمثلہ ابدا، بات اب کی ہے، ابدا کیوں کہا؟ معلوم ہوا کہ 15ویں صدی میں، 14ویں صدی میں، 16ویں صدی میں، آگے آنے والے وقت میں پھر بھی کوئی نبی کے گھر کے لیے خطا کے نامناسب لفظ بولے گا۔ شاہ صاحب یہ جو آیات آپ پڑھ رہے ہیں، یہ آیات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے نازل ہوئی تھی، اور جن الفاظ سے قرآن نے منع کیا وہ کون سے تھے؟ وہ خطا والے الفاظ نہیں تھے، وہ تو تہمت تھی، وہ منافقین والی۔ قرآن کی اس آیت نے جن کو منع کیا کہ تم نے کبھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے دوبارہ وہ تہمت کا لفظ نہیں بولنا، ان لوگوں کو تو شاہ صاحب آپ نے اتنا راضی کیا، اتنا راضی کیا کہ وہ تو دونوں ہاتھ اٹھا اٹھا کر آپ کو سلامیاں پیش کر رہے تھے۔ تہمت لگا کے ماں پہ جو دشمن سے داد لے، ایسے ضمیر فروش کو شرمانا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی کبر الاصاغر بموت الاکابر، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المعصومین وعلی آلہ واصحابہ المحفوظین۔ حضرات گرامی، قبلہ شاہ صاحب کی بارگاہ میں ہم بار بار کچھ گزارشات پیش کر رہے ہیں، لیکن حضرت اتنے مخالطے دیتے جا رہے ہیں کہ قرآن مجید کی آیات کے معنی کچھ کے کچھ بیان کرتے جا رہے ہیں، اور ایسی تعویل فرماتے جا رہے ہیں کہ جس سے ایمان پر ہی حرف آتا ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، ہند میں حکمت دین کوئی کہاں سے سیکھے، نہ کہیں لذت کردار نہ افکار عمیق، کہ کردار ہی نظر نہیں آتا کہ کون صاحب کردار ہو کہ جس سے جا کر حکمت دین کے موتی بندہ سیکھ لے۔ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق۔ ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب، کہ سکھاتی نہیں مومن کو غلامی کے طریق، کہ اپنی بات کو منوانے کے لیے اتنے بضد رہتے ہیں کہ خود بدلنے کی بجائے قرآن کے معانی و مفہوم کو بدل دیتے ہیں۔ ایسی ہی ایک کوشش قبلہ شاہ صاحب بھی فرماتے جا رہے ہیں بار بار، اور جہاں بھی تقریر کرنے جاتے ہیں ہمارے رد میں وہ بار بار وہی آیت پڑھتے ہیں، یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا ان کنتم مؤمنین۔ ایک ایک لفظ پر حضرت اپنی طرف سے ایسی تعویلیں پیش کر رہے ہیں کہ کسی طرح میں یہ ثابت کروں کہ خطا کا لفظ بولنے پر بندہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو شاہ صاحب کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ اس کی جو تفسیر آپ نے بیان فرمائی ہے سرگودا والی کانفرنس کے اندر، اس تفسیر کو سامنے رکھیں اور پھر اپنے الفاظ کو سامنے رکھ کر خود ہی اپنے بارے میں فیصلہ کریں کہ آپ نے جو تفسیر بیان فرمائی ہے اس کے مطابق آپ پر کیا حکم لگے گا۔ شاہ صاحب آپ نے تقریر کے دوران یہ لفظ بولے، اے مسلمانوں اگر تم مومن ہو، قرآن کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ان کنتم مؤمنین کا معنی بیان کرتے ہوئے آپ کہہ رہے تھے یہ جملہ خور سے سننا، نبی کے گھر والوں کے لیے ایسی بات کبھی سوچنا بھی نہیں، کبھی بولنا بھی نہیں۔ اور کیسی بات؟ خطا کی بات، کہ خطا کے لفظ کے بارے میں کبھی سوچنا بھی نہیں۔ ابدا، اس لفظ پر آپ نے اتنا زور دیا، کہتے ہیں ابدا بات اب کی ہے۔ ابدا کیوں کہا؟ کہ ہمیشہ کے لیے کبھی بھی نہیں سوچنا۔ آخر میں آپ نے کہا ابدا اس لیے فرمایا تاکہ کوئی 14ویں صدی میں، 15ویں صدی میں، 16ویں صدی میں آنے والے وقت میں کوئی نبی کے گھر کے لیے خطا کے نامناسب لفظ بولے گا، اس لیے منع فرما دیا کہ اب بھی نہیں بولنا، کبھی بھی نہیں بولنا۔ اے مسلمانوں اگر تم مومن ہو، یہ لفظ سنو، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو نا تو پھر سوچ لو، اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ نبی کے گھر والوں کے لیے ایسی بات کبھی سوچنا بھی، بولنا بھی نہیں۔ ان تعودوا لمثلہ ابدا، بات اب کی ہے، ابدا کیوں کہا؟ معلوم ہوا
کہ 15ویں صدی میں، 14ویں صدی میں، 16ویں صدی میں، آگے آنے والے وقت میں پھر بھی کوئی نبی کے گھر کے لیے خطا کے نامناسب لفظ بولے گا، اور اس خطا پر حضرت عائشہ صدیقہ روتی تھی، اور اس خطا پر حضرت عائشہ صدیقہ روتی تھی۔ اور حیرانگی یہ ہے کہ اس بات پر آپ کے پاس، آپ کے آس پاس بیٹھنے والے اچھل اچھل کر آ رہے تھے کہ ہاں قرآن کے اندر حکم ہے کہ خطا کا لفظ کبھی بھی نہیں بولنا اہل بیت کے لیے، اور ان کو یہ اندازہ ہی نہیں تھا کسی کو کہ شاہ صاحب یہ جو آیات آپ پڑھ رہے ہیں یہ آیات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے نازل ہوئی تھیں۔ اگر اس کا مفہوم آپ کے بقول وہی ہے، قرآن کہتا ہے آپ کی تفسیر کے مطابق کہ قرآن کا حکم یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے خطا کا نامناسب لفظ کبھی نہیں بولنا، اگرچہ آپ کا جملہ یہ ہے کہ نبی کے گھر کے لیے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا جو تعلق ہے، آپ گھر سے ان کو خارج نہیں کر سکتے، اہل بیت سے الگ نہیں کر سکتے، اور یہ آیت بھی انہی کے بارے میں نازل ہے، انہی کی شان کو بیان کر رہی ہے، تو ان کے لیے خطا کا لفظ نہیں بولنا کبھی بھی، یہ آپ کی تفسیر تھی۔ اور آگے کہہ رہے تھے ان کنتم مؤمنین، اگر ایمان ہے تو یہ لفظ نہ کبھی بولنا۔ شاہ صاحب آپ ہی کہتے ہیں ایمان ہے تو کبھی نہیں بولنا، اور پھر جمیل صدیقی کی مشکلیں آسان کر رہے تھے اور خود اس سے بڑی مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں کہ یہ میں جمیل صدیقی کے لیے بھی آسان کر رہا ہوں کہ اب ایسا لفظ کوئی بولے گا تو اس پر کیا فتویٰ آتا ہے۔ تو شاہ صاحب میں یہ چند تفسیریں آپ کو بیان کر دیتا ہوں کہ ان کنتم مؤمنین کے تحت مفسرین نے کیا کہا۔ یہ تفسیر ابن کثیر کے اندر علامہ ابن کثیر وہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اس فرمان کا مطلب یہ ہے ان کنتم تؤمنون باللہ وشرعہ وتعظمون رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم فاما من کان متصفا بالکفر فذاک لہ حکم آخر، کہ اگر اللہ اور اس کے رسول پر سچا ایمان ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کا عقیدہ ہے تو ایسا کبھی نہیں کرنا، لیکن جو کفر سے متصف ہے اس کے لیے حکم اور ہے، وہ جو مرضی بولتا رہے اس پر حکم اور ہے۔ اور دوسرا تفسیر مظہری دیکھ لیں کہ وہ اس آیت کی تفسیر کے تحت کیا فرماتے ہیں، ان کنتم مؤمنین اس کے تحت، اور ابدا کے بعد کہتے ہیں فإن الایمان یمنع عنہ فمن سب عائشہ وہم الروافد لیسوا مؤمنین۔ اللہ کے فرمان کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایمان ہے تو ایسا کبھی نہ کرنا، بے شک ایمان منع کرتا ہے اس بات سے۔ تو جس نے بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں سب گالی کا لفظ بولا، لیسوا مؤمنین، وہ پھر ایمان والا نہ رہا۔ شاہ صاحب حوالے تو بڑے ہیں لیکن اختصار کے ساتھ ہی آپ کے سامنے یہ بات پیش کرنی ہے۔ ظاہر بات ہے یہ جو مفسرین نے بیان کیا وہ اور معاملہ ہے، وہ جو منافقین نے تہمت لگائی تھی مفسرین اس کو بیان کر رہے ہیں، لیکن آپ چونکہ خود ایک بہت بڑے حجت الاسلام ہیں، بلکہ اس سے اگلا مقام آپ کا حجاج الاسلام والا بن چکا ہے، تو حجاج الاسلام ہو کر جو آپ حجتیں پیش کر رہے ہیں، آپ کی ایک اپنی تفسیر ہے اور خود بھی ایک آپ حجت بن چکے ہیں۔ آپ کی تفسیر یہ ہے کہ اس آیت میں حکم یہ ہے کہ خطا کا نامناسب لفظ نہیں بولنا، آپ کے اپنے الفاظ ہیں کہ ابدا کہہ کر اللہ تعالیٰ نے حکم یہ دیا ہے کہ خطا کے نامناسب لفظ نہیں بولنا۔ ان کنتم مؤمنین، اگر ایمان والے ہو۔ شاہ صاحب آپ ہی بول بیٹھے ہیں اور خود ہی کہتے ہیں کہ فرمان کا مطلب یہ ہے۔ شاہ صاحب اب اس کا ذرا مسئلہ ہمیں سمجھا دیں، ہمیں آپ کی باتیں ملا کر مسئلہ سمجھ نہیں آتا۔ میرا عقیدہ نہیں ہے کہ آپ کے بارے میں وہ عقیدہ رکھوں، لیکن آپ نے جو خود بولا ہے اس کی وضاحت ضرور کریں۔ وضاحت آپ کس طرح کریں گے؟ آپ پھر اسی طرف آئیں گے کہ ان کنتم مؤمنین سے مراد کیا ہے، اور جس لفظ سے منع کیا گیا وہ لفظ کون سا تھا۔ شاہ صاحب آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ ان کنتم مؤمنین سے مراد کیا ہے، اور جن الفاظ سے قرآن نے منع کیا وہ کون سے تھے۔ وہ خطا والے الفاظ نہیں تھے، وہ تو تہمت تھی وہ منافقین والی۔ منافقین کی تہمت
کو دہرانے سے اللہ نے منع کیا، تو یہ شاہ صاحب پھر قرآن کے اندر ایک تحریف والا مسئلہ شروع ہو جائے گا، اور قرآن کی تحریف یہ کیا ہے اس کے بارے میں بھی آپ اپنے حواری مفسرین محققین وہ مفتیان سے پوچھ لیں، جمیل صدیقی سے ہی پوچھ لیں، شاید اس کو کچھ یاد ہو۔ قرآن کیا ہے؟ وہ اسم للنظم والمعنی، قرآن نظم کا بھی نام ہے، قرآن معنی کا بھی نام ہے۔ قرآن کی نظم، کوئی لفظ اگر کوئی بدلے گا وہ اس کا بھی کیا حکم ہے، اور قرآن کے معانی کو اگر کوئی بدل دیتا ہے اس کا بھی کیا حکم ہے، یہ آپ ہی بیان فرمائیں شاہ صاحب۔ اپنی بات کو منوانے کے لیے اس حد تک نہ جائیں کہ آپ خود ہی پھنستے چلے جائیں۔ قرآن کی اس آیت نے جن کو منع کیا کہ تم نے کبھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے دوبارہ وہ تہمت کا لفظ نہیں بولنا، ان لوگوں کو تو شاہ صاحب آپ نے اتنا راضی کیا، اتنا راضی کیا کہ وہ تو دونوں ہاتھ اٹھا اٹھا کر آپ کو سلامیاں پیش کر رہے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گستاخ اور ان پر وہی لفظ بولنے والے جس سے قرآن نے ان کو منع کیا، وہ تو آپ کو اتنے سلام پیش کر رہے تھے۔ آپ ان کا کوئی علاج کریں، تہمت لگا کے ماں پہ جو دشمن سے داد لے، ایسے ضمیر فروش کو شرمانا چاہیے۔